ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا، اور یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک گلی سے گزر رہے، ایک صاحب چکی پیس رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھی یہ غلام چکی بھی پیس رہا ہے، رو بھی رہا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ غلام نہیں جانتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ کہنے لگا بات تو بس یہ ہے کہ آپ کی طرح بہت سے راہ گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ پوچھا نہیں بات بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا بخار چڑھا ہوا ہے اور میرا جو مالک ہے امیہ وہ مجھے مارتا ہے اور زبردستی کرتا ہے، وہ کہتا ہے چاہے بخار ہے چاہے طبیعت خراب ہے چکی تو پیس لو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آتے ہیں، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے گرم، ایک ہاتھ میں کھجوریں۔ اس غلام کو چکی سے ہٹا کے دودھ پلاتے ہیں، کھجوریں کھلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اپنے بستر پہ آرام کرو۔ تو کہتا ہے پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی میں چلا۔ ایسا 3 دن تک۔ ایک بوڑھیا ہے اپنے گھر کے باہر کھڑی ہے، 2 گٹھلیاں اس نے بنا رکھی ہیں، سامان باندھا ہوا۔ کبھی ایک گٹھلی اٹھاتی ہے تو جب دوسری اٹھانے لگتی تو اٹھتی نہیں، اس کو زمین پہ رکھتی ہے، دوسری اگر سر پہ رکھتی تو وہ نہیں اٹھتی پہلے والی۔ اتنی دیر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، وہ نہیں جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی ہاں بیٹا میں مکے سے کچھ دور میرا پرانا گاؤں ہے، وہاں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ مکے میں ایک ایسا شخص آ گیا جو اپنا دین پھیلا رہا ہے اور مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں میں جس مذہب پہ ہوں وہ نہ چھوٹ جائے مجھ سے۔ تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اماں اگر تمہاری اجازت ہو یہ تمہارا سامان میں چھوڑاؤں اس سامان کو؟ کہنے لگے یہ تو بہت اچھا ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی دونوں گٹھلیاں اٹھا لی، اب وہ بوڑھیا چل رہی ہے، نبی علیہ السلام ساتھ میں چل رہے ہیں، اور جب اس سے وجہ پوچھتے ہیں تو سارے راستے اللہ کے رسول کی برائیاں کرتی ہے۔ جب اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں سامان پہنچانا تھا، سامان رکھ دیا۔ سامان رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو وہ اماں پوچھتی بیٹا اپنا نام تو بتا کے جاؤ۔ ام القرہ ہے، مکہ جو ہے وہ ام القرہ ہے۔ جب میں لوگ مجھے کہیں گے تو مکہ چھوڑ کے کیوں آ گئی، تو جب میں یہ بتاؤں گی کہ میں اس وجہ سے آئی تھی کہ وہاں ایک نیا دین آ گیا، اپنی جان بچا کے آئی ہوں، تو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ مکے کی زمین پر ایسے صالح نوجوان رہتے جو دوسروں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے۔ اپنا نام بتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی بات، ان کی تو تمام باتیں تاریخی ہیں، فرمایا اماں جی نام میں کیا رکھا ہے؟ نام وام نہ پوچھو، ناموں میں کچھ نہیں رکھا۔ اماں بڑی پریشان ہے،
کہنے لگے نہیں نہیں اپنا نام بتا کے جاؤ، فرمایا ضرورت نہیں ہے۔ جب وہاں سے چلنے لگے اصرار کرتی رہی، آپ علیہ السلام جب اس گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو اس نے نبی علیہ السلام کی چادر مبارک پکڑ لی، فرمایا نہیں بیٹا اپنا نام بتا کے جاؤ، مجھے کس طرح پتہ لگے گا کہ میرا محسن کون ہے۔ جب ضد کرنے لگی تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اماں اگر اتنا ہی اشتیاق ہے نام جاننے کا تو سارے راستے اللہ کے جس پاک رسول کو تم برا بھلا کہتی آئی ہو میں وہی محمد ہوں۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے، مکے میں ایک 12-13 سال کا لڑکا ہے، وہ اپنے چچا کے گھر گیا، اس کے باپ کو مرے ہوئے 4-5 سال ہو گئے، اپنے چچا کو کہتا ہے چچا میری اماں کا کرتا پھٹ گیا ہے۔ پرانے دور میں کپڑا سب سے زیادہ مہنگا ہوتا تھا، کپڑا ملتا نہیں تھا آج کل کی طرح، تو اس نے اپنے چچا سے کہا چچا ایک چادر دے دو، میری ماں کا بدن ننگا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے جاتی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، مجھے بڑی شرم آتی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو چچا الٹا ڈانٹنے لگا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، تم نے تو روز کے کام پکڑ لیا۔ اور ایک آدھوں کا اگر چچا بھی ٹھیک ہو تو چاچی کہہ دے گی بار بار موٹر چلا رہا لگتا بھوک گئی جاؤ گا، اگر خدا نہ کہا چچا ٹھیک بھی مل جائے تو چچی نے بھی ٹھیک نہیں دیتی۔ تو خیر اس نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا، واپس جا رہا بڑا پریشان ہے، افسردہ ہے، راستے میں ایک اعرابی ملے، پوچھا بچے کیا بات ہے، بڑا اداس ہے، کہنے لگا میری ماں کے کپڑے پھٹے، میرے چچا کے پاس گیا، دولت مند ہے دیتا نہیں، ان کے پاس بھی نہیں تھا کچھ، کہنے لگا یار میں تجھے ایک شخص دکھاتا ہوں، اگر ان کے پاس چلا جائے تو تیرا کام بن جائے۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کا پتہ بتا دیا اس بچے کو، تو بچہ رسول اللہ کے پاس جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس گیا، چچا کی شکایت لگائی اور یہ بھی بتایا کہ ایک اللہ کے رسول ہیں اور وہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس جائے گا تو تیری ضرورت پوری کر دیں گے، اماں کہتی بیٹا نہیں، میں نے سنا ہے اگر کوئی ان کے یہاں چلا جائے تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا نہیں اماں تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں میں ضرور جاؤں گا۔ کہتا میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے کہ جب میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا میں کہہ دوں گا جی میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا، میں اس کام سے آیا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا یہ معاملہ ٹھیک ہے، وہ بچہ جاتا ہے، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے اللہ کی تسبیح کرنے میں مصروف ہے، وہ بچہ جاتا ہے، نبی علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں اور وہ عجیب بات کرتا ہے، کہنے لگا سنو جی میں آیا تو کسی کام سے ہوں لیکن پہلے یہ بات سن لو میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ پیارے قریب رسول مسکراتے ہیں، اس بچے کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے بات کیا ہے بیٹا بات تو بتاؤ، کہنے لگا میری اماں کے کپڑے پھٹے ہیں اور ان کا بدن ننگا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر، کون سی چادر؟ طٰہٰ یاسین والی چادر، پتہ ہے نا رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کے بعد کون ہے؟ صرف محمد الرسول اللہ ہیں، کائنات کے مولا محمد رسول اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا، جس دن عرش میں بلانا تھا اللہ نے ملنے کے لیے، ابھی رجب کے مہینے میں وہ تاریخ گزر کے گئی ہے جب رسول اللہ شب معراج پہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تمام بڑے فرشتوں کو بھیجا، ان کی لائنیں لگوائیں، ایک ایک فرشتے کے پیچھے 70 ہزار فرشتے کھڑے کیے گئے، اور جب رسول اللہ کو اٹھانے کے لیے جبریل کمرے میں داخل ہوتے تو دیکھا رسول اللہ سو رہے ہیں، اللہ کو کہا یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے آواز دے کے اٹھا دوں۔ یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ نعوذ باللہ جن مولویوں کو اور جن آج کل کے پڑھے لکھوں کو شوق ہے نعوذ باللہ بحث کرتے پھرتے ہیں بریلویوں سے اور بریلوی دیوبندیوں سے کہ رسول اللہ کے اختیارات کیا تھے کیا نہیں تھے، میں ان کو کہتا ہوں اپنی اوقات سے فاضل گفتگو کبھی نہ کیا کرو،
تمہیں کیا پتا رسول اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ کیا ہے کیا نہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جنگ بدر کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہاتھ میں چھڑی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، سیدنا بلال ساتھ میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ساتھ میں، چھڑی لے کے زمین کی ایک جگہ نشان لگایا، فرمایا یہاں ابو جہل ہلاک ہوگا، پھر دوسری جگہ گئے، فرمایا یہاں امیہ کو گرائیں گے، پھر تیسری جگہ گئے، فرمایا یہاں عتبہ گرے گا۔ اس کو کیا کہو گے؟ جو محمد رسول اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تھانے دار کا نا ایک علاقہ ہوتا ہے، علاقے کے باہر پرچہ نہیں کرتا۔ ڈی سی کا بھی ایک ضلع ہوتا ہے، ضلع کے باہر اس کا حکم نہیں چلتا۔ مکھ منتری کا بھی ایک صوبہ ہوتا ہے، صوبے کے باہر نہیں چلتا۔ رسول اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ہم جیسے گنہگار مولویوں کی اوقات سے باہر کی بات ہے۔ اور جو بندہ اس بات پہ کبھی بحث کرتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا علم ہے یا نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے ہی ایمان سے خارج ہے، کیونکہ پوری کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو متنازع سے پاک ہے، جو جھگڑے سے پاک ہے، جو تمام چیزوں میں اللہ نے اعلیٰ بنائی، جن کو صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا، وہ ذات صرف محمد رسول اللہ ہے۔ تو جبریل جب گئے نا کمرے میں، رسول اللہ سو رہے ہیں، اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ آواز مار کے اٹھائیے، فرمایا نہیں، میرے محبوب اچانک پریشان نہ ہو جائے گی، رات کے اس پیر کس نے آواز ماری؟ فرمایا یا اللہ بدن دبائیں، اور فرمایا نہیں، میرے محبوب کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، دبانا نہیں ہے۔ کیسے اٹھائیں؟ کون جبریل؟ کون جبریل؟ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا ہوا ہے، جو تمام نبیوں کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا جبریل ادھر ہو جا، فرمایا یا اللہ کس طرف؟ فرمایا پیروں کی طرف ہو جا میرے محبوب کے، اور اپنے ہونٹ محمد الرسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ ٹھنڈک سے ان کو پتہ لگے کہ مجھے جبریل بلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر، کون سی؟ طٰہٰ یاسین والی چادر، جس کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے قسمت کی بات سمجھے، جس کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، وہ چادر اتاری، اس بچے کی گود میں رکھ دی، فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کے کپڑے سلوا لو۔ بچہ بڑا خوش ہوا، دوڑتا ہوا کہ آپ نے گھر، ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، ماں اندر کمرے میں بیٹھی ہے، اور جب چادر اس نے کھول کے اپنی ماں کے سر پر ڈالی تو والدہ رونے لگی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی بیٹا ہم غلط ہیں جو دوسروں کی عزتیں ڈھانپتے ہو، یقیناً وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عدی بن حاتم طائی ایک شخص ہے، شہزادہ ہے، حاتم طائی کا بیٹا ہے، اس کی بہن شہزادی ہے، دونوں مدینے سے کچھ دور ان کا علاقہ ہے، صحابہ سے جنگ ہو گئی، عدی تو کہیں چلے گئے، عدی کی بہن گرفتار کر لی گئی، حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹنے لگے نا، لوگ کہتے ہیں حاتم طائی بن گیا۔ سونے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حاتم سے اللہ راضی تھے، اللہ کا اتنا محبوب بندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کی بیٹی کو پکڑ لیا صحابہ نے، صحابیات ساتھ میں ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکڑ لیا شہزادی کو، مدینے لائے، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ اب شہزادی کیا کہتی سنی؟ شہزادی کہتی ہے میں سارے راستے سوچتی آئی کہ میں تو حاتم کی بیٹی ہوں، حاتم تو اتنا بڑا سخی تھا کہ پوری دنیا میں اس کے ڈنکے بجتے تھے۔ کہتی میں نے یہ سوچا اپنے دل میں نعوذ باللہ کہ یہ جو مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں نا،
میں ان کے جو حاکم ہوں گے یا ان کے جو بادشاہ ہیں یا جن کو یہ اپنا نبی کہتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے سوال جا کے کروں گی کہ جواب نہیں آئے گا۔ جب وہ حاتم کی بیٹی مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائی سامنے، سنو دل تھام کے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب بہت دور سے محسوس کر لیا کہ وہ جو بیٹی آ رہی ہے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے پھر اس موقع پہ اپنی چادر، کون سی؟ طٰہٰ یاسین والی چادر، وہ اپنی چادر اتاری اور قریب میں جو صحابی بیٹھے تھے ان کو پکڑائی، فرمایا دوڑ کے جاؤ، وہ دیکھو وہ بیٹی ننگے سر آ رہی ہے، اس کے سر پر لے جا کے میری چادر اوڑھا۔ اب جب یہ چادر اتاری نا تو قریب میں ایک صحابی کھڑے، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب چادر اتار کے انہوں نے اس صحابی کو دی تو یہ بیچ میں بول پڑے، یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی۔ کس کی بیٹی؟ دشمن کی بیٹی۔ آپ کی چادر طٰہٰ یاسین والی چادر، آپ کی چادر مدثر والی چادر، آپ کی چادر آپ کے نام کی، تو اللہ قسمیں کھاتا ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی چادر رکھیں میں اپنی دے دیتا ہوں۔ کریم رسول نے غصے کا اظہار فرمایا آج تو کہہ دیا ہے، آئندہ مت کہنا، یاد رکھو بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو یا پرائی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اور حاتم کی بہن عدی بن حاتم کی بہن کہتی ہے کہ جب وہ چادر میرے سر پہ لا کے ڈالی نا، فرماتی ہے میں تو سوچ کے آئی تھی کہ یہ سوال کرنا ہے، وہ سوال کرنا ہے، ایسے کہنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ فرمایا جیسے ہی چادر میرے منہ سر پہ ڈالی گئی تو فرمایا میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور پھر میرے دل نے کہا کہ حاتم کی بیٹی تم جو سمجھتی ہو کہ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ دنیا کی زمینوں کے بادشاہ نہیں، اللہ نے ان کو دلوں کا بادشاہ بنا کے بھیجا۔ واپس گئی اپنے گھر، رسول اللہ نے آزاد کر دیا، تحفے دیے، گھوڑے دیے، سازو سامان دیا، پوچھا بیٹا اور کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جتنے میرے ساتھ پکڑے سب کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ نے سب کو رہا کر دی۔ جب رات کو اپنے محل میں پہنچی نا، عدی بھی آ گیا، بھاگ گئے تھے کہیں، آ کے کہنے لگی بہن اپنے بھائی کو، عدی آپ تو بھاگتے پھرتے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں ان سے، میں مل کے آئی ہوں، آپ جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا ہیں، وہ تو دلوں کے شہنشاہ ہیں۔ عدی بن حاتم نے ایک عجیب بات اپنی بہن سے کہی، فرمایا اچھا تو میں ایسا کروں گا، میں ان کے محل میں جا کے ملوں گا، میں نے سنا ہے لوگوں سے وہ اپنی مسجد میں ملتے ہیں، اب مسجد تو پتہ نہیں کیسی ٹوٹی پھوٹی ہو، میں ان کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ تو عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جس دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد نبوی میں پہنچا، رسول اللہ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دور سے دیکھا اور مجھے دیکھ کے فرمانے لگے عدی کوئی آ جا تیرا انتظار تھا۔ کانپ گئے، فرمایا میرا نام محمد رسول اللہ کو کیسے پتا ہے، ان کو کیسے پتا میں عدی؟ فرمایا جب میں قریب جا کے بیٹھا نا تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد پھر میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی تمہارے ساتھ تو گھر پہ چل کے بات ہو گیا ہو، تمہیں گھر لے کے چلتے۔ فرمایا دوسرا جھٹکا لگا کہ اب گھر جانا ہے۔ فرمایا جب گھر گئے تو دیکھا چھوٹا سا ایک گھر ہے، صرف دو حصے ہیں، ایک حصہ حرم کا ہے جہاں ام المومنین رہتی ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ مہمانوں کے لیے ہے، وہاں کھجور کی چٹائی، کھجور کی چھت، کھجور کے پتوں کا تکیہ بنا ہوا ہے، اور فرمایا مجھے کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی گئی۔
اور دودھ پلایا گیا. نبی علیہ السلام سے چند باتیں ہوئی اور پھر رسول اللہ نے فرمایا عدی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ تشریف لے جائیں. کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا, اب ساری زندگی نہیں جاؤں گا, اب نہیں جاتا. نبی علیہ السلام مسجد نبی سے باہر نکلے, صحابہ ساتھ میں گرمیوں کے دن ہے, ایک سدری عورت بھاگتی ہوئی آئی. جو گاؤں دیہات میں بھی اکثر ایک آدھا بچہ, ایک آدھا مرد, عورت, کوئی بوڑھا ایسا ہوتا ہے جس کا دماغ بچپن سے چلتا نہیں, وہ دوڑتی ہوئی آئی. یا رسول اللہ رک جائیں. اللہ کے نبی روک. اس عورت نے کہا قریب آ کے یا رسول اللہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے. فرمایا کہو. کہنے لگی یہاں نہیں, ان سب کے سامنے نہیں, آپ میرے ساتھ چلے الگ بات ہوگی. تو نبی علیہ السلام اس کو لے کے الگ چلے. کچھ دور جاتی ہے, ریت پر بیٹھ جاتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ بیٹھیے نا. کریم رسول جو اللہ کے نائب ہیں دنیا میں, جن کے پاس دھن دولت کی, عزتوں کی, مال و زر کی, کسی شے کی کمی نہیں ہے, اس غریب سدری عورت کے ساتھ, کملی عورت کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے. اس نے پہلی بات یہ کہی یا رسول اللہ یہ مدینے کے بچے نا مجھے کملی کہتے ہیں, سدری کہتے ہیں, میرے پیچھے پیچھے بھاگتے اور کچھ مجھے پتھر مارتے. یا رسول اللہ آپ حکم جاری کریں نا, آج کے بعد کوئی مجھے پتھر نہ مارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حکم جاری کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی پتھر نہیں مارے گا. فرمایا یا رسول اللہ ان کو کہیں مجھے پریشان نہ کرے. فرمایا آج کے بعد کوئی پریشان نہیں کرے گا. اس کے بعد بہت دیر ایران قرآن کی باتیں مارتی رہی. سترے بندے کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا, کسی کو ملنے کا موقع ملا ہوگا. بہت دیر جب ہو گئی باتیں کرتے کرتے, اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں ہو یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی, آپ چاہیں اب بات ہو گئی. سنو کریم رسول نے کیا فرمایا. جب اٹھ کے کھڑی ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبھی دوبارہ بھی میرے پاس آنا ہو, کوئی بات کرنی ہو تو تمہیں اجازت ہے, جب مرضی آ جانا. وہ جاتی ہے, صحابہ آتے ہیں یا رسول اللہ شاید آپ کو یاد نہیں رہا. نعوذ باللہ. بڑی عاجزی سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ذہن میں نہیں شاید رہا یہ سدری ہے, یہ کملی ہے. کریم رسول نے پھر ارشاد فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ سدری ہے, مجھے بھی پتا ہے کملی ہے, لیکن میرے صحابہ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت دروازے پہ آئی. نبی علیہ السلام ممبر سے اترتے, دوڑ کے اس عورت کے پاس جاتے ہیں. وہ رسول اللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے, سلام کرتے ہیں. وہ پوچھتی ہے بیٹا کیسے ہو. نبی علیہ السلام کی آنکھیں آپیدہ ہو جاتی ہیں. اپنی چادر اپنے جانماز میں بچھائی دوبارہ. فرمایا اماں جی یہاں بیٹھو. سیدنا بلال کو بلایا. فرمایا ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ, عثمان کو بلاؤ, علی کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. یا رسول اللہ کیا بات ہے. فرمایا تمام مخصوص صحابہ کو بلاؤ, میری ماں آئی ہے جبکہ سکیمہ نہیں ہے. دائی حلیمہ نے صرف دودھ پلایا ہے, محمد رسول اللہ نے دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی عزت کے لیے اپنی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھائی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ آ رہی, چونکہ مجھے تو پتا ہے جہاں تک یہاں کا مزاج فتوے دینا صبح شام کام ہے. پتہ نہیں ایسی کبھی سنی پڑھی کہ نہیں پڑھی, کیونکہ ہمیں تو بس اسی سے مطلب ہے نا جی مونچھیں بڑی کہیں کہ داڑھی لمبی ہے, پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے کہ نیچا ہے, نیت ایسے باندھ رہا تھا کہ یہاں باندھ رہا تھا کہ یہاں باندھ رہا تھا, 24 گھنٹے نکتہ چینی ہے. اور دین کا جو مغز ہے, 2 گناہ کیے ہیں بھارت کے مسلمانوں نے, 2 گناہ. پہلا قرآن شریف کو بند کیا, ناظرہ بننا چاہیے.
ناظرہ پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بنا سمجھ کے پڑھنا گناہ ہے۔ ہم نے کہا کہ سب کو ناظرہ ہی پڑھائیں گے، اگر یہ قرآن پڑھ گئے پھر تو ان کو پتہ لگ جائے گا، پھر تو ان کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ دوسرا گناہ یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھنی، اس کی جگہ ایک کتاب موٹی سی بنا لی، کوئی بھی فتویٰ کی جس کو جو اچھی لگی کہ فتوے نکالو، صبح شام دوپہر فتویٰ کس لیے چاہیے؟ کس لیے چاہیے فتویٰ؟ اپنے بھائی کی بے عزتی کرنے کے لیے، اپنے پڑوسی کا رگڑا پھیرنے کے لیے، اپنے امام صاحب کو ہٹانے کے لیے، اپنی کمیٹی توڑنے کے لیے۔ اور اگر رسول اللہ سے پیار ہوتا پھر فتویٰ پوچھتے، پھر یہ جا کے حضرت سے مسئلہ پوچھتے کہ مجھے تو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے، یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے لیے تو کچھ چاہتے ہی نہیں، ہم تو غیروں کے لیے چاہتے، دوسروں کے لیے چاہتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ نبی علیہ السلام اس جنگ کے موقع پہ تشریف رکھتے ہیں، ایک قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو کے آئے، اس قبیلے کا سردار چندہ کرتا پھرتا ہے محلے محلے، پیسے دے دو جزیہ دے کے قیدیوں کو چھڑوانا ہے۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھیا نکلی، پوچھی کیا بات ہے؟ کہ وہ ہمارے بندے پکڑے گئے، ٹیکس دینا ہے، گاؤں والوں کو چھڑوا کے لانا ہے۔ کس نے پکڑے؟ کہنے لگے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پکڑے۔ تو بوڑھیا کہنے لگی مجھے لے جاؤ، میرے تو بھائی لگتے۔ کون ہے بوڑھیا؟ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیمہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صرف چند مہینوں کے تھے اور ان کی ماں لے کے آ گئی ان کو، جب ان کی ماں لے آئی تو فرماتی جب میں بکریاں چرانے جاتی تھی میں اپنی اماں کو کہتی تھی کہ میں بھائی محمد کو لے کے جاؤں گی ساتھ میں، تو اماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا یہ محمد تو چھوٹے سے ہیں، گود میں اٹھاتی ہو، یہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے بکریاں چرانے میں۔ فرمایا اماں نہیں یہ بات نہیں ہے، جب بھی میں بھائی محمد کو لے کے جاتی ہوں نا تو میری ساری بکریاں میرے قریب رہتی ہیں، اور جلدی چارہ کرنے کے بعد میں جب ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہوں تو میں بھی اپنے بھائی محمد کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں، میری بکریاں بھی محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتی رہتی ہیں۔ تو شیمہ کہتی ہیں جب میں بوڑھی ہوگی تو سردار کے ساتھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جب پہچانا کہ ان کی دودھ شریک بہن ہے، کہ آپ نے بھی اس ماں کا دودھ پیا جس ماں کا دودھ شیمہ نے پی رکھا ہے، شیمہ کو بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کس طرح آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کے کچھ قیدی ہیں، اکثر کوئی مشورہ کوئی کام کرتے تھے نا صحابہ کو پوچھ کے مشورہ کرتے تھے، اب جب بہن کو دینے کی باری آئی تو کسی سے مشورہ، تو 20 دفعہ جنانی نے پوچھتا ہے سوٹ دے دئیے نہ دئیے، 500 دے دئیے نہ دئیے۔ رسول اللہ نے جب بہن کو دینے کی باری آئی تو کسی سے مشورہ نہیں کیا، قیدی بھی رہا کیے، ساز و سامان بھی دیا، سواریاں بھی، پھر ایک خوبصورت پیشکش کی۔ فرمایا شیمہ تم بوڑھی ہو چکی ہو، گھر میں اگر کچھ کم ہے سامان یا گھر میں کوئی نوجوان نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو میری طرف سے پیشکش ہے میرے ساتھ آ کے رہو، ساری خدمت جو ہے میں کیا کروں۔ جس دن مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کریم کے چچا ہیں، علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ مکے کے سردار بھی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر؟ پتہ ہے کون ابو بکر بھائی؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہے۔ کون جی؟ رسول اللہ کے بعد کون ہے ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان،
پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں 1,24,000 صحابہ کے درمیان میں سے اگر اپنے سامنے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ۔ ابو بکر بھی کھڑے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا جرنیل بھی موجود ہے۔ اتنے عظیم الشان لوگوں میں سونے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آواز دی، فرمایا بلال کتھے ہوئے؟ یہ فرمایا بلال کتھے؟ بلال کون ہے جی؟ بلال کون ہے؟ جانتے ہیں آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ بلال حبشی ہیں، غلام ہیں، کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ فرماتے میں دوڑا چلا آیا پیچھے سے کہ میری کیا ضرورت پڑ گئی۔ جب قریب آیا فرمایا آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اب جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مدیر پکڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے نا، ان کے دل میں ایک بات آئی اور رونے لگے۔ فرمایا بلال جب کبھی تو بیت اللہ کی چوکھٹ پہ آیا ابو جہل نے تجھے مارا، اور جب دوبارہ چھپ کے آیا امیہ نے مارا، کبھی عتبہ نے مارا، کبھی ولید نے مارا، کبھی عبداللہ بن جدعان نے تجھے مارا۔ فرماتے ہیں بلال یہ تو آج جو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے یہ کیا تُو نے کمال کر دیا؟ کیا ایسی ڈگری مل گئی؟ کیا ایسا تجھے عہدہ مل گیا کہ تو آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے جس گھر کی چوکھٹ پہ پیر رکھنے کی اجازت نہیں تھی؟ فرمایا میرے دل نے فوراً مجھے کہا اور میں نے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور میرے دل نے کہا بلال یہ سونے رسول سے محبت کا نتیجہ ہے کہ آج تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ رہا ہے۔ اب سنو، سیدنا بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے ایک کام کیا کیا بتائیں؟ نہیں پتا ہوگا؟ پتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، اس کو چھوڑو، یہ پتا ہے کہ یہ پجامہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے تو بندہ کہاں جائے گا؟ اور بول لو جہنم میں، اور اوپر ہو جائے تو ارے یار بول دو تو صحیح، نیچے ہو جائے تو کھانا کھلائیں گے مدد سے۔ اگر یہ پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہو جائے تو بندہ کہاں جائے گا بھائی؟ اور سارے بولو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور جب اوپر ہو جائے تو جنت میں۔ جب میں چھوٹا تھا دیوبند پڑھنے گیا، آپ حضرات کی دعائیں ہیں، میں سمجھتا ہوں پیارے کریم رب کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر یہ بڑا فضل ہے کہ میں اپنے خاندان کی نسل میں سے 7ویں نسل میں ہوں جنہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے علم حدیث حاصل کیا۔ تو میں نے اپنے ابا سے پوچھا جب میں گیا نا پڑھنے کے لیے تو مجھے 2 دن مل گئے، نیا نیا یو پی میں گیا تھا، کبھی دیکھی نہیں تھی یو پی، اب 2 دن مل گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو پجامہ ٹکنوں سے نیچے ہے نا تو جہنم میں جائے گا، اس کو اونچا کر لے۔ تو میں اونچا کر لیا۔ تو میں نے اپنے ابا کو کہا، میں کہا تم تو ہمیں بچپن سے یہ سکھاتے آئے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور یہ پتندر بتا رہے ہیں کہ ٹکنوں کے اوپر والے حصے میں۔ حضرت محمد رسول اللہ نے جب کہا اب اتنے لوگ بیٹھے ہو، کوئی بھی ایک بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ پجامہ ٹکنوں سے نیچے اگر ہوگا تو جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اللہ کے بندے
جو رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کو تو ہم کوسوں پیچھے چھوڑا ہے. اب تو ہمارے پاس خالی ایک دوسرے کی کھینچتان رہ گئی ہے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنا پائجامہ، اپنی لنگی، اپنا آبا اونچا کر لو ٹخنوں سے، حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ پیغام ملا دوڑتے ہوئے پہنچے، یا رسول اللہ آپ نے حکم دے دیا. اور میرا لاچا تو اکثر ڈھلک جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بار بار پینٹ اوپر کرتے ہیں کھسک جاتی ہے، لنگی باندھتے، کچھ لوگوں کا جسم ایسا ہوتا ہے. تو ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا تو اکثر کھسک جاتا ہے. آپ نے فرمایا جس کا نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا. کریم رسول نے فرمایا ابو بکر تمہارے لیے تھوڑی کہا ہے، تم جیسوں کے لیے تھوڑی کہا ہے. رکھنا تو اونچا ہی ہے، مسئلہ یہی ہے، بالکل درست ہے کہ اس کو اوپر ہی رکھنا ہوگا. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. لیکن حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں، جن کی گردن میں سریا ہے، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو مظلوم کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو پڑوسی سے محبت نہیں کرتے، جو کسی غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے. فرمایا جو ایسے تن کے چھاتی نکال کے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو کہا یہ پاجامہ اونچا کر لو تاکہ گردن کا سریا نکل جائے، عاجزی آئے، انکساری آئے، محبت آئے، حلاوت آئے، علم آ جائے. اب سنو مسئلہ، جس کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنی ماں باپ کو سلام نہ کرتا ہو، اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہو، اپنے پڑوسی سے اس کی بنتی نہ ہو، راہگیر کو رستہ نہ بتاتا ہو، بھوکے کو کبھی کھانا نہ پلاتا ہو، پیاسے کو اٹھ کے پانی نہ پلاتا ہو، اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو. اب یہ کمبخت اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے تب بھی اسلام کو اس سے کوئی لینا نہیں. جب مسئلے کی روح مر گئی، جب مسئلے کی روح ختم ہو گئی، مسئلہ ختم. نماز پڑھتے ہو آپ سب؟ بولو پڑھتے ہو نا؟ کیوں پڑھتے ہو؟ فرض ہے. اب بتاؤ جی، فرض ہے. یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں فرض ہے. اور بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ فرض ہے کیا ہے نماز؟ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کو راضی کرنا بھی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دل کا نور ہے. تبھی کہہ رہا آج سے قرآن پڑھنا شروع کر لو. خدا کی قسم اگر قرآن کو ایسے چھوڑ کے رکھو گے نا تو وہ دن قریب ہے. اللہ نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا. فرمایا پھر تمہاری جگہ کسی اور کو اسلام کی دولت دے دیں گے ہم. میں اکثر پوچھتا ہوں جہاں جاتا ہوں لوگوں سے نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی اللہ کا حکم ہے. بات تو ٹھیک ہے، بالکل غلط نہیں. رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، بات اس کی بھی ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا پڑھتے کیوں ہو؟ تو کبھی قرآن سے بھی پوچھ لو. مولویا نو دینے ہو 5000 روپے ملنا تنخواہ تے ان کو کوٹ کوٹ کے سمجھا دیجیے. شرم کوئی نہیں تمہیں؟ امام کو دیتے ہو 10,000 روپے تنخواہ، اب وہ پوری حدیث ان کو سنا دے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، یا اپنے بچے پال لے. وہ غیرت کوئی نہیں آتی ان کو. اپنا خرچہ 50,000 روپے مہینہ اور امام کو 5,000 روپے مہینہ. اب وہ کہاوت تو مشہوری ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی ہے نہیں. تو بس بھیکی پیتے رہو. کیا ضرورت ہے میٹھا کرنے کی؟ تم بھی راضی ہو، اسی بھی کرنے. ایک ادھا چودھری مر جو ہے پھر درود کری جانا. اللہ کے بندے قرآن پڑھنا پڑے گا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی زندگی پڑھنی پڑے گی. جتنے فتوے ہیں اس زندگی میں اپنے آپ آ جانے ہیں. یہ جو ہم نے رنگ ڈنگ اپنائے ہیں یہ دین والے نہیں ہیں، یہ ٹھیکے داری کے ہیں.
یہ ایک دوسرے کی بےعزتی کرنے کے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے، ان میں دین والا کوئی رنگ ڈنگ ہے نہیں۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ قرآن پڑھیں، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز فرمایا اس لیے پڑھا رہے ہیں تمہیں، اس لیے نماز پڑھا رہے ہیں، کس لیے نماز پڑھا رہے ہیں جی؟ وضو کرنا ضرورت ہے، کیا ہے جی؟ مقصد نہیں، وضو کرنا ضرورت ہے، مقصد مسجد میں جانا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ قالین بچھانا، امام رکھنا، یہ سارا تانا بانا جوڑنا ضرورتیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اچھا مقصد کو بھول گئے، ضرورتوں پہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے۔ مقصد قرآن نے بیان کیا، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا اے مسلمانوں، ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنے چھوڑ دو، اچھے بنے۔ دوسری جگہ فرمایا نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تیسری جگہ فرمایا تباہی ان نمازیوں کے لیے جو کہ غریب کا احترام نہیں کرتے، جو یتیم کا خیال نہیں رکھتے۔ تو نماز کس لیے پڑھتے ہیں جی؟ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز کے ذریعے اچھا بننا ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو متقی دیکھوں۔ قرآن میں یہ لفظ ہے، فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ میرا بندہ متقی بن جائے۔ متقی پتہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اچھے آدمی کو۔ کس کو کہتے ہیں جی؟ تو آپ اچھا کس کو کریں؟ ایسا ہوتا ہے اچھا آدمی؟ اچھا آدمی سے بڑھیا دستار بندی ہوتی ہے، کپڑے اچھے ہوتے ہیں، گاڑی گھڑی اچھی ہوتی ہے۔ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ اخلاق بھی نہیں، وہ بھی بات کی بات ہے۔ اکنے اگے باہر جا کے لوگوں نے جپیاں پپیاں تے گھر ماں پیو نوں گالاں۔ ہاں جی، جس کے ماں باپ یہ کہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرے فرما بردار ہے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے۔ جس کی بیوی اور جس کی بیوی کا شوہر، میاں بیوی ایک دوسرے کو کہیں کہ واقعی ہم ایک دوسرے کے حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، وہ اچھا ہے۔ جن کے بچے یہ کہیں کہ ہمارے ابو ہماری امی ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ بندہ اچھا ہے۔ چوتھا آدمی جس کا پڑوسی اس کو یہ کہے کہ یہ میری طرح بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ باہر تھا ساری دنیا چنگی بنی پھرتی ہے، کہنے کو تو میں اچھا ہوں، اگر میرے گھر والے نہ مانے تو پھر کیا ہو؟ پہلے ان کا کہنا اچھا ضروری ہے کہ مجمع کا کہنا؟ پہلے پڑوسی کا اچھا کہنا ضروری ہے کہ بازار میں لوگوں کا کہنا؟ یہ نماز اس لیے بنائی۔ اب ہم بھول گئے، ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ٹھگی بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے دوسرے کا رگڑا بھی پھیر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے سود پہ پیسے بھی لے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے بڑوں کی بے عزتی بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے چگلیاں بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے دہیج میں موٹا مال بھی لے رہے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے پھر پڑھنے کی؟ کوئی گولی نہ کرے گی تو نماز ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس بندے کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی، جس بندے کی نماز برائیوں سے اس کو
نہیں روکتی تو اس کا مطلب نماز اس کی نہیں ہو رہی. وہ پہلے اپنی نماز کو اس حد تک اچھا کرے، اس حد تک نماز کو اچھا کرے کہ اس کی برائیاں رک جائیں. مسجد ہے نا جی، آپ نے دیکھی مسجد ہے جی؟ مسجد کیوں بناتے ہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے اس کے بارے میں کچھ؟ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ اب تم سوچو گے لدھیانے والا مولوی سارے سوال ہمیں سے کرو. اب بھیا انہوں نے اتنی دور بلایا، میرے پاس گئے، پھر یہ سیفی صاحب بیٹھے، ہمارے بین الدین بھائی، حاجی منشی جی آئے ہوئے، وہ سید جمع کسرا بادی قاری صاحب ہمارے احرار کے صدر ہیں، وہاں سے آیا، بھی اتنی دور بلایا. اگر چند باتیں بھی کلیئر نہ ہوئی تو پھر آنے جانے کا تو فائدہ کچھ نہیں. صرف گوشت کھانا کا مقصد زندگی نہیں ہے، اور وہ گوشت کھانا روزانہ بھی رسول اللہ کی، روزانہ کھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ تو ہم نے بنا لیا نا کہ لیا کھانے کے بعد میٹھا بھی لیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسجد کیوں بنائی؟ بولو کیوں بنائی؟ ہاں جی، اس بات تم بھی بتا دیں، کچھ کئی بار صحیح بھی ہو جاتا. نماز ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، مسجد نماز پڑھی. کسی اور کو بھی پتہ ہے مسجد کیوں بنائی؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کریں، کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کریں جب کوئی کام کرنا ہو. اور نبی علیہ السلام سے جب پوچھیں گے کون بتائے گا؟ یہ آپ کی مسجد کے جو امام ہیں، وہ امام بخاری کو پڑھ کے، امام نسائی کو پڑھ کے، امام ابو داؤد کو پڑھ کے، صاحب طبقات کو پڑھ کے یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں آپ سے. 5 نمازیں فرض ہیں نا جی، اور بولو کھانا تیار ہے جی؟ چل رہا ہے نا کھانا؟ انہوں نے کھایا نہیں، آواز نہیں آ رہی نا، میرا تو گلا خراب ہے، ان کی بھی آواز نہیں آ رہی. اور 5 نمازیں فرض ہیں. ان کے علاوہ ایک اور نماز ہے جو اس سے بھی طاقتور ہے، جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. جس کے دل میں اذان ہو، اللہ جس کو توفیق دے. اب ایک بات بتاؤ، وہ تو ساری ماشاءاللہ فتووں والے، تہجد کی نماز کے لیے اذان کی ضرورت ہے؟ وہ بولو، زور سے بولو. نہیں. تہجد کے لیے اذان کی ضرورت ہے؟ نہیں. امام کی ضرورت ہے؟ مسجد میں جانے کی ضرورت ہے؟ اور یہ تو مانتے ہو کہ ان 5 سے زیادہ طاقتور ہے، پھر ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں کر رکھا؟ کبھی پڑھ لو، رسول اللہ کو جان لو، خدا کا واسطہ ہے. یہ چھوڑ دو دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. اتنا بہترین دین نہ قدروں کے ہاتھ پڑا ہوا ہے، قدر ہی کوئی نہیں کہ رسول اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کریم رسول سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تم سب اکٹھے ہو کے نماز پڑھو. پھر پوچھا ہم جیسوں نے امام بخاری سے کہ اکٹھے کیسے ہو جائیں، کس طرح اکٹھے ہوں؟ فرمایا کندھے سے کندھا ملا کے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اکٹھے کندھے سے کندھا کیوں ملا لیں؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. اگر فجر میں عبد الرحمن نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے، تو عشاء میں یہ سارے اس کے گھر پہنچے، اس کا دکھ درد بانٹے، اس کا ساتھ دے، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو. پتہ لگا کہ ایک خوبصورت سماج بنانے کے لیے مسجد میں نماز کا حکم دیا گیا. جن کی مسجد میں نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ سجے کون ہے، کھپے کون ہے، ان کو کیا پتا جماعت کیا ہوتی ہے. مسجد کا حکم مسجد سے نکل گیا. رسول کریم مسجد میں بیٹھے، سامنے ایک غیر مسلم آیا، یا رسول اللہ کھانا چاہیے. نبی علیہ السلام فاقے سے ہمارا مہمان کو لاؤ، بٹھاؤ، کھانا منگوایا، کھلوایا. پتہ لگا
کہ مسجد کے امام کی متولی کی پردھان کی ڈیوٹی ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بھوکا آ جائے تو اس کو کھانا کھلانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان آ جائے، یہ نہیں کہ مسلمان جس دن سیدنا بلال کی مدد کی چکی چلائی نا ان کی جگہ، بلال اس وقت تک مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لیے چکی نہیں چلائی کہ ان کو مسلمان کرنا ہے، اس لیے چلائی کہ ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دے۔ رسول اللہ مسجد نبی میں بیٹھے، ایک غیر مسلم غریب آدمی آیا، یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، کپڑے۔ نبی علیہ السلام نے بٹھایا، لباس منگوا کے دیا، پھر نبی علیہ السلام بیٹھے، لوگ آتے ہیں روزانہ، یا رسول اللہ سواری چاہیے، دور جانا ہے، نبی علیہ السلام نے اونٹ منگوا کے تحفے میں دیا۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد والوں کا کام یہ ہے کہ یہ مسجد میں اللہ کے گھر کے نوکر ہیں۔ کون جی؟ جو اب بادشاہ بن گئے، جو آج کل مسجدوں کے بادشاہ بن گئے، اللہ کا مہمان آتا ہے تو اس سے نوکر کی طرح بات کرتے ہیں۔ اللہ کا مہمان آتا ہے تو نوکر کی طرح بات کرتے ہیں، اور خود نوکر ہیں، خود حاکم بن گئے۔ کیا کام تھا کہ پنج گانا نماز میں لوگوں کی راحت کا انتظام کرنا، مسجد میں اگر کوئی لیٹ جائے تو اس کے لیے ہوا کا انتظام کرنا، مسجد کے اندر کوئی بھوکا آ جائے اس کو کھانا کھلانا، مسجد میں کوئی پیاسا آئے اس کو پانی پلانا، مسجد میں کوئی مانگنے آ جائے اس کی جھولی بھر کے بھیجنا، کیونکہ یہ مسجد ہے، یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے بنائی گئی۔ یہاں لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو آپس میں بانٹتے ہیں، ورنہ نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اسلام کو پہچاننا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا نے کہا، آخری بات آپ کو بتاتا ہوں پھر اپنی بات ختم کروں گا، ساری دنیا نے کہا، آج بھی ساری دنیا میں اگر آپ کسی دیش میں جاؤ گے، ہمارے دیش میں بھی باہر بھی، جو سرکار ہوتی ہے نا سرکار، وہ ایک نعرہ لگاتی ہے کہ روٹی کپڑا اور کہیں چلے جاؤ، امریکہ میں بھی چلے جاؤ نا، وہ بھی کہتے ہیں ہم اچھی ہاسپٹلٹی کی دیں گے جی، ہم بڑھیا غریبوں کو یہ دیں گے جی۔ ساری دنیا میں ایک ہی روڑا ہے، ایک ہی پنگا پڑا ہوا ہے، کیا چاہیے جی؟ روٹی کپڑا۔ تو کریم رسول نے کیا کہا؟ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ کبھی سوچا؟ یہ بھی نہیں سوچا، وہ فرصتی کوئی نہیں، کہتے بھتوا لیا مولوی لیٹ آتا ہے بات نہیں کرنے، سوچا ہی نہیں کبھی ہمارے پاس نعمت کون سی۔ ساری دنیا نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان انسان کی ضرورت ہے، کریم رسول حضرت محمد کو صلی اللہ کریم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی ایسے بندوں کی، کیا کیا؟ کیا حکم ہوا؟ جب ابو بکر مسلمان ہوئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا دین قبول کر لیا، آپ کے رب کو مان لیا، کرنا کیا ہے؟ سنیں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دے، ہم انسانوں میں سے اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے دیا۔ اب دنیا نے کہا روٹی کپڑا اور مکان ہے ضرورت، تو ہمارے رسول نے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں کو عزت دینا۔ کیا دینا جی؟ عزت دینا سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی، تبھی تو اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ حکمران روٹی کپڑا مکان دیتے تھے، عزت کہا نا آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے سبھی۔ ایک بات بتاؤ،
مسجد میں جاتے ہو نا، نماز کھڑی ہو گئی، میں آپ کا آج خاص مہمان ہوں نا، اگر نماز شروع ہو جائے میں وضو کرتا رہ جاؤں تو مجھے کہاں جگہ ملے گی جی؟ کہاں جگہ دو گے؟ پیچھے جگہ دیں گے۔ اگر تھوڑی اور دیر ہو جائے اور پیچھے، اور اگر جمعے میں اور دیر سے آؤں، چاہے اپنے آپ کو لوگ کہیں کہ میں شاہی امام ہوں، اگر اور دیر سے آؤں تو جہاں مسلمان جوتیاں اتارتے ہیں وہاں نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہاں کسی مائی کے لال کو، کسی ہوئی کو اوپر عزت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی سب بندے برابر ہیں۔ اس بات کو زندگی میں ڈالنا ہے۔ اور پھپھڑ سمجھ دو کنوں کہتے تھی؟ پھپھا اکثر شادی میں پھپھا ناراض ہو جاتا ہے، کیا تکلیف ہے اس کو؟ داماد میں ناراض ہو جاتا، کیا تکلیف اسے؟ جب یہ گھر جاتا ہے نا ناراض ہو کے، تو اس کی ماں یا بیوی یا بچے پوچھتے کیوں ناراض ہو کے آ گیا ابا؟ آخر مجھے عزت سے کھانا نہیں کھلوایا، جبکہ اچھی جگہ بٹھایا، بہترین برتن لگائے، لیکن عزت کیوں؟ آخر جی خود آ کے نہیں بیٹھے پاس میں۔ آج بھی انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کھانے سے ضروری، کپڑے سے ضروری، رہائش سے ضروری ایک بھیک مانگنے والا بھی چاہتا ہے کہ آپ چاہے کچھ دیں یا نہ دیں اس کی بے عزتی نہ کریں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت محمد رسول اللہ نے فرمایا ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں، بانٹیں گے عزت انشاءاللہ۔ اور عزت صرف اسے نہیں بانٹتے جو اپنے مذہب کا ہی ہو، عزت سب کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی رنگ سے ہو۔ اور یاد رکھو جتنے ہمارے دوست ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، عیسائی بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، جینی بھائی ہیں، انہوں نے تو اسلام کبھی پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام اچھا ہے یا برا ہے، مسلمان اچھے ہوتے ہیں یا برے۔ پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ان کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کیونکہ عبد الرحمان ان کے یہاں دودھ ڈالنے جاتا ہے، کیونکہ وہ محمد شفیع کی دکان پہ کبھی کام سے جاتے ہیں، کیونکہ جنید ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، کیونکہ شفیع کا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہے۔ اب اگر جنید بدماش ہے تو مسلمان بدماش ہوتے ہیں۔ آپ اسلام کی تصویر ہے سارے، مولویوں نے ٹھیکہ نہیں لکھا ہوا۔ رسول اللہ پکڑیں گے قیامت والے دن اگر کسی ایک مسلمان کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوئی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے۔ آپ کسی غیر مسلم دوست سے جھوٹ بولو گے، وہ یہ نہیں کہتا عبد الرحمان جھوٹ بولتا ہے، وہ بولے گا مسلمان میرے سے جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے رات کو بستر پہ لیٹ کے اپنی اسکیننگ کر لو ایک بار کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہنے آیا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، اسلام یہ ضرور چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو مسلمانوں کو جانتے ہیں وہ ہر ایک مسلمان کو دیکھ کے اتنا ضرور کہیں کہ مسلمان محمد رسول اللہ کے اچھی امتی ہیں، ان کے اندر کوئی برائی جو ہے کریں گے اتنا انشاءاللہ۔ جو باتیں سمجھائی سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ کام کرنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ نہیں دینا، جج نہیں لگنا ایک دوسرے سے۔ اپنی حالت کو پہلے، اپنے آپ کو۔ آپ کے گھر میں ایک بندہ خراب ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تمہارے گھر میں بھی ایک بندہ خراب ہے، پتہ ہے اس کا؟ دیکھو یہ سمجھ گیا بات۔ ایک ہی بندہ خراب ہے گھر میں، ہم خود اپنی زبان ٹھیک کریں، لوگوں سے اچھا بننے سے پہلے ماں باپ سے اچھا بنیں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسی سے۔ اپنا کردار اچھا کریں، اپنا لب و لہجہ اچھا کیجیے۔ یاد رکھو پھلدار درخت جھکتا رہتا ہے، جو بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، وہ کوئی عزت کا کام نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا وَإِنَّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان کو ریچارج کراتے آگے بتاتے کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا
کہ حضرت اگر پتہ کرنا ہو کہ ہم اللہ کے اچھے بندے ہیں یا برے بندے ہیں تو کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا تو سوکھا کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ میں حضرت کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا جب بندہ تنہائی میں ہو، کہاں؟ تنہائی میں، جیسے اکیلا سفر کر رہا ہے یا اپنے گھر میں کبھی اکیلا ہے یا اکیلا سو رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے۔ فرمایا جب مومن تنہا ہوتا ہے، قیمتی بات ہے، سن لو، گانٹھ باندھ کے لے جانا۔ فرمایا جب مومن تنہا ہوتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ سوچتے ہو کہ فلاں کی بیٹی سے زنا کا پلان بنانا ہے تو تم گندے ہی۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ فلاں کو 2000 کی ٹھگی لگانی ہے تو تم ٹھگ ہو۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ فلاں بھائی مر جائے، اس کے گھر کے ٹکڑے ہوں گے تو ہم خریدیں گے تو تم بے ایمان ہو۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میری نماز درست ہو جائے، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ فلاں سن میں فلاں سے زیادتی ہو گئی تھی، کبھی آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مجھے کوئی بھوکا مل جائے تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، اگر تم کبھی یہ سوچتے ہو کہ ابو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں پیر دباؤں گا اپنی ماں باپ کے، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں سے صلہ رحمی کروں گا، اگر تم اچھا سوچتے ہو اکیلے تو پھر مومن ہو، اگر برے پلان بناتے ہو تو پھر مومن ہے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کل کو ہوئے گی ملاقات۔